الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے اور ایک نیچرل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں میں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ٹیبلوں پر، ہمارے شوکیس میں ایپل بھی ہے، اورنج بھی ہے، بنانا بھی ہے، کیلا بھی ہے، لیکن وہ سب صورت ہے جو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو آپ نے بازار سے خریدی، ایک وہ ایپل ہے، ایک وہ گریپس ہے، ایک وہ اورنج ہے، ایک وہ کیلا ہے جو آپ نے مارکیٹ سے خریدا، وہ کھانے کے کام میں آتا ہے۔ تو صورت کی کوئی ویلیو نہیں، وہ صورت نہ کھانے کے کام میں ہے، نہ سونگھنے کے لائق ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بھوک کو مٹاتا ہے۔ آپ کبھی کبھی ایسی جگہوں پر گئے ہوں گے جہاں لائن کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اسنیک کی تصویر رکھی ہے، لیکن وہ صورت ہے۔ ہمارا بچہ اس پر ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے، ہمارا بچہ اس کو پکڑ بھی لیتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صورت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اس میں وجود نہیں ہے، اس لیے جو چاہے اس کو پکڑ لیتا ہے، جو چاہے ہاتھ میں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اور ایک حقیقی لائن ہوتا ہے، ایک حقیقی شیر ہوتا ہے، ایک حقیقی سانپ ہوتا ہے، ایک حقیقی اسنیک ہوتا ہے۔ کوئی انسان اس کو پکڑنے کی ہمت نہیں کرتا، بلکہ دور سے دیکھ کر کے بھاگتا ہے۔ حقیقت کا ڈر ہے، صورت کا کوئی ڈر نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں نے یہ اگزامپل اور مثالیں اس لیے دی، میں اس سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کی بھی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، وہ ایمان اور اسلام کی ایک حقیقت ہے۔ اور جب حقیقی ایمان تھا تو حال یہ تھا کہ ایمان والا اپنی جان اس طرح دیا کرتا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے اس کو اللہ کی، شریعت کی، نبی کی عشق اور محبت کا تو دل دادا ہے، اپنی جان کی پڑی نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا اس واقعے کو؟ ہمارے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ احد سے واپسی پر ایک عورت کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا بیٹے کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہوں، میرے آقا سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ پھر کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا میرے شوہر کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی سے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ تیرے والد بھی شہید ہو گئے، 3 جنازے تھے ان کے۔
اس نے کہا میں میرے والد سے متعلق بھی نہیں پوچھ رہی ہوں، میرے شوہر قربان، میرا بیٹا قربان، میرا باپ قربان، لیکن میرے نبی کو کانٹا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ وہ حقیقت ایمان تھا جو ان کے اندر رچا پسا تھا۔ اور آج میرا اور آپ کا ایمان فجر کی نماز کے لیے بھی ہمیں نہیں جگاتا۔ آج میرا اور آپ کا ایمان ہمیں ظہر کے لیے نہیں جھنجھوڑتا ہے، عصر میں نہیں اٹھاتا ہے، حرام مال سے نہیں بچاتا ہے، ناجائز کاموں سے نہیں بچاتا ہے۔ ایک وہ ایمان تھا حضرات صحابہ کرام کا کہ ایک اعلان ہوتا ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، شراب پی جا رہی ہے، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت انس ابن مالک سب کو شراب پلا رہے ہیں، ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ ہے۔ اتنے میں باہر کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ ابو طلحہ نے انس سے فرمایا بیٹا دیکھو کیا اعلان ہے۔ گھر میں آ کر بتایا کہ نبی کا اعلان ہے کہ شراب حرام ہو چکی اور آیت اتر چکی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے شراب کو حرام کر دی، جوئے کو حرام کر دیا، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ابو طلحہ کے گھر میں لگی ہوئی مجلس، شراب کا دور، جن کے ہاتھوں میں گلاس تھا ڈال دیا، جن کے منہ میں تھا کہہ کر دی، جن کے ہاتھوں میں تھا پھینک دیا، متکوں میں تھا راستے پر ڈال دیا۔ ایک وہ ایمان تھا کہ جس نے پیٹ سے شراب کو نکلوا دیا، اور ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو مجھے اور آپ کو حرام کے لقموں سے بچا بھی نہیں پا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صورت ایمان ہے، ایمان کی صورت ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے ملک میں، کنٹری میں کھیتی کر کے آئے ہوں گے، فارمر ہوں گے، یا کم سے کم کھیتیوں کو دیکھا ہوگا، فارم کو دیکھا ہوگا۔ کھیروت اور کسان اور فارمر اپنے کھیت کے بیچ میں ایک اسٹیچیو کھڑا کرتا ہے اور اس پر کپڑا ڈال دیتا ہے، اور وہ ہوا میں ہلتا ہے تاکہ پرندے اور برڈ اس کو انسان سمجھ کر کے بھاگ جائیں اور کھیت کو خراب نہ کریں، ویران نہ کریں، برباد نہ کریں۔ اس لیے کہ اسٹیچیو اور بناوٹی انسان کھڑا کیا جاتا ہے جو ہوا میں ہلتا ہے۔ اگر اس برڈ کو پتہ چل جائے، اگر اس پرندے کو پتہ چل جائے کہ یہ صورت ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر بیٹھے گا اور اس پر بیٹھ کر کے کھائے گا، اس لیے کہ صورت کچھ نہیں ہے، حقیقت اصل ہوا کرتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان، اس وقت دنیا والوں کا ایمان جو ہے وہ صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی مثال، صورت ایمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کھینچی ہے کہ یہ منافق جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ پیغمبر یہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سر ہلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک لکڑی کی طرح ہے جو دھکا دینے سے گر جائے گی۔ اور یہ لوگ دنیا سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بادل بھی گرجتا ہے تو سمجھتے ہیں ابھی عذاب اتر جائے گا، اور چیخ بھی لگتی ہے تو سمجھتے ہیں ہم ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ایک خالق کا خوف نہیں ہے تو ساری دنیا کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر زید سے بھی ڈرتا ہے، پھر بکر سے بھی ڈرتا ہے، پھر عمر سے بھی ڈرتا ہے، پھر ہر اٹھنے والی چیخ سے بھی ڈرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو صورت ایمان کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے، قرآن پڑھو میرے بھائیوں اور قرآن کو سمجھو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج میرا اور آپ کا ایمان حرام کے لقمے سے نہیں بچا رہا ہے،
نماز کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، حج کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، اسلام اور ایمان کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، اچھے اخلاق کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، حق بولنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حقیقت ایمان نہیں ہے، صورت ایمان ہے۔ میں حقیقت ایمان کے 2-3 واقعات سناؤں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ لوگ آئے اور ان صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ نے ایک پہاڑ پر پناہ لی، 7 صحابی تو وہیں شہید ہو گئے، ایک نیچے شہید ہوئے اور 2 کو پکڑ کے مکہ لے گئے، ان میں سے ایک خبیب ہے۔ حضرت خبیب کو سلاخوں کے اندر باندھ دیا، اور جب ایک وقت آیا جو انہوں نے طے کیا تھا تو آپ کو بتایا کہ اب آپ کو پھانسی دیں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استرا منگوایا اور اپنے بدن کے بال صاف کیے کہ نہ معلوم کل کو میری ناش کا کیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ اپنے بال بنا رہے تھے کہ گھر کی بچی کھیلتی ہوئی آ گئی، حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لی۔ وہ عورت جس کی یہ بچی تھی وہ ایمان لانے کے بعد بیان کرتی ہے، فاطمہ نام کی، کہ میں نے جب میری بچی کو خبیب کے گود میں دیکھا تو میرے دل پر خیال گزرا کہ مرتا کیا نہ کرتا، کہیں میری بچی کو مار نہ دے۔ خبیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا بہن نہ گھبرا، میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے عبادت گاہ میں عبادت کرنے والوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر دین کی تبلیغ کرنے والوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو نہ گھبرا، یہ تعلیم ہمارے آقا کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کو جس وقت لے گئے، لے جانے سے پہلے فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سلاخیں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اور خبیب گریپس کھا رہے ہیں، جبکہ مکے میں گریپس تھے بھی نہیں، اس وقت موسم بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خبیب کے باہر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن خبیب گریپس کھا رہے، انگور کھا رہے۔ ہم نے پوچھا کہاں سے آیا؟ فرمایا من عند اللہ، میرا اللہ مجھ کو کھلا رہا ہے۔ یہ اگر مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اگر گریپس اتارے تھے تو یہاں محمد کے غلام کے لیے بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے گریپس کو دیا ہے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، خبیب کی کرامت ہے۔ جس وقت حضرت خبیب کو لے گئے اور خبیب سے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ ہم محمد کے ساتھ کوئی بدتمیزانہ معاملہ کرے، حضرت خبیب نے فرمایا خبردار خبردار، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا لگے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جس وقت آپ کو کہا گیا کہ آپ کا وقت ان قریب ہے، کوئی تمنا، آپ نے فرمایا 2 رکعت پڑھنے دو۔ آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد جو آخری جملے ہیں وہ روایتوں میں منقول ہے، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ ذَنبٍ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارَكُ فِي أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ فَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے پرواہ نہیں ہے، حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جبکہ میں ایمان پہ مارا جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ساری چیز کا سودا ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جائیداد جا سکتی ہے، عزت جا سکتی ہے، دولت جا سکتی ہے، بیماریاں آ سکتی ہے، لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔
من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. موت آئی اس عالم میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، نبی کہتے ہیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. ساری چیزوں کا آپ سودا کر لیں لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. حضرت خبیب کہتے ہیں لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای ذنب فی اللہ مسرعی، مجھے جس پہلو پر پچھاڑ دو مجھے پرواہ نہیں ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور جب میں اللہ کے لیے مارا جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے یعنی اللہ کے خاطر، تو وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے یبارک فی اوصال شلو ممزعی، کہ وہ ذات ایسی ہے جو میرے ٹکڑے شدہ بدن کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، تمہارا ایمان مخلوق پر ہے. اللہ اکبر. جو بات خبیب نے کہی تھی کہ تمہارا ایمان مخلوق پر ہے، بہت معاف فرمائیں آج ہمارا ایمان بھی مخلوق پر ہو گیا. اللہ سے اپنا توکل ہٹ چکا ہے، یقین ہٹ چکا ہمارا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے ہجرت کر کے چلے ہیں، وہ ایمان جو حقیقت ایمان تھا ان کے پاس تھا. صہیب چلے، ساتھ میں مال و دولت تھی. اہل مکہ نے کہا صہیب ہمارے ملک میں کمایا ہوا مال ہے اور تم تو محمد کی مدد کے لیے جا رہے ہو جو ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہماری کنٹری کا مال ہم تمہیں مدینے نہیں لے جانے دیں گے، سارا مال یہیں رکھی. بعض روایتوں میں ہے کہ کپڑے تک اتار لیے اور صہیب نے کسی طرح فتح پرانے کپڑے پہن کر ساری دولت نچھاور کر دی صہیب نے اہل مکہ کو کہ لے لو سب، مجھے پرواہ نہیں ہے اگر میرا ایمان بچ سکتا ہے تو. سب کچھ وہاں دے دیا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، فتح پرانے کپڑے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا واقعہ سنایا. نبی فرماتے ہیں صہیب سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، اس لیے کہ ساری دولت گئی، کوئی حرج نہیں، وہ تو کل ملے گی. اگر ایمان چلا جاتا تو تجھے کہاں ملتا؟ اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے، یہ سمجھ لو. چتنی روٹی پر زندگی بسر ہو سکتی ہے، چٹائی پر سو کر زندگی بسر ہو سکتی ہے، کرائے کے مکان میں بسر ہو سکتی ہے، فتح پرانے گدے پر ہو سکتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، بغاوت کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی. صہیب فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا سودا سستا ہے، ساری دولت لٹا دی، کوئی حرج نہیں، تمہارا ایمان تو بچ گیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، مکے سے ہجرت کر کے چلے اپنی بیوی کے ساتھ. فرمایا بیٹی تو ہمارے مکے کی ہے، تم کہاں لے کر جا رہے ہو ابو سلمہ؟ اس کو، ہماری بیٹی کو یہیں چھوڑو، یا تو محمد کی بغاوت کرو یا ہماری بیٹی کو یہیں چھوڑو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. ام سلمہ کو لے کر ابو سلمہ نے ام سلمہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا اور فرمایا ام سلمہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم قربان ہو سکتی ہو، میرا دین قربان نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنی بیویوں کے سر سے دو پتہ اترنا تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے طریقے قربان کر سکتے ہیں، لیکن میری بیوی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا. اس کی عریانیت کو برداشت کر سکتا ہوں، اس کی بے حیائی کو برداشت کر سکتا ہوں، چاہے شریعت ٹوٹے، دین ٹوٹے، سب کچھ ٹوٹ جائے، لیکن میں اس کی محبت کا دیوانہ رہوں گا. ام سلمہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارا چھوڑنا مجھے منظور ہے، اللہ موقع دے تو کبھی تم آ جانا، باقی میں جاؤں گا. آپ ام سلمہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ المنورہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب واقعہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو سلمہ غم نہ کرو، اللہ ام سلمہ کو بھی لے آئے گا. نبی کی دعا تھی، رائے گا تھوڑی ہو سکتی. یاد رکھو میرے بھائیو، مومن کی دعا کبھی رائے گا اور بیکار نہیں ہوتی، ابس نہیں ہوتی ہے. ہاں اس کے مراحل ہوتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے، اگر منظور ہو تو اللہ وہی دیتا ہے، اور اگر منظور نہیں ہے تو اللہ اس کی جگہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. اور اگر مصیبت بھی دور نہ ہوئی تو حق تعالی جل شان ہو
اس کی دعا کو اسٹاک کر لیتا ہے اور قیامت میں اس کا بدلہ عطا کرے گا. اور جب قیامت میں بدلہ دے گا تو ہر مومن یوں کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا. دنیا کی چیز تو فانی تھی، آج تو بس میرے درجات کتنے بلند ہو جاتے. یاد رکھو جنت کے لیے درجات کا لفظ بولا جاتا ہے اور جہنم کے لیے درک کا لفظ بولا جاتا ہے. جنت کے لیے درجات کا لفظ قرآن کریم نے بولا ہے اور جہنم کے لیے درک کا لفظ بولا جاتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، تو جہنم کے طبقات کو درک کہا گیا اس لیے کہ اس میں عذاب ہی عذاب ہے، اور جنت کے درجات کو درجات بنایا گیا اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ابو سلمہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے آئے. ایک وقت آیا کہ حق تعالیٰ جل شانہ وَأَمَّنَ وَالَهُ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کون نہیں جانتا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو. حضرت ابو طلحہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز کے درمیان باغ بڑا شاندار، بیل چری ہوئی تھی، انگور کی، گریپس کی اور مختلف چیزوں کی، اور چاروں طرف کھجور کے درخت تھے اور اس کے علاوہ درخت تھے. ایک چڑیا آئی، اب اس چڑیا کو، اس برڈ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اور حضرت ابو طلحہ نماز ہی میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ ہو رہا ہے میرا باغ کتنا اچھا ہے کہ ایک چڑیا کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہرا بھرا ہے کہ ایک چڑیا کو نکلنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا ہے. یہ خیال تو گزرا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے حبیب اس باغ نے میری نماز خراب کر دی. میں نماز میں چڑیا کو دیکھتا رہا اور اپنے باغ کی خوبصورتی کو سوچتا رہا، اس کے ہرے بھرے ہونے کو سوچتا رہا. اس باغ نے میری 2 رکعت کو ویران کر دیا، میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، ایمان کی حقیقت جب ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہوا کرتا ہے، ایمان کی حقیقت. اور جب ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو پھر چنگیز کا حملہ کرتا ہے اور ہلاکوں کا حملہ کرتا ہے. مشہور واقعات ہے کہ چنگیز خان کے زمانے میں مسلمان ایک کنویں کے اوپر پانی بھر رہا ہے اور ایک عورت گزر رہی ہے اور اس عورت نے اس کو دیکھا کہ اچھا یہ مسلمان بچ گیا ہے. اس کو کہا تو مسلم ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں مسلم ہوں. کہا یہی ٹھہر، میں تلوار لے کر کے آ رہی ہوں. اور مسلم کانپتا رہا، وہیں ٹھہرا اور ہمت نہ ہوئی کہ وہاں سے جا سکے، یہاں تک کہ وہ عورت آئی اور اس کو مارا، اس کو قتل کیا، اس کو شہید کیا، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب صورت ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور دولت کی محبتیں گھر کر جاتی ہے اور عزت اور شہرت دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے اور مقام اور میں اور آئی ایم یہ سب دلوں پر آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ صورت ایمان ہمیں بچا نہیں سکتا. پھر اللہ کا قہر، پھر اللہ کا عذاب، پھر دنیا کا خوف، پھر دنیا کی طاقتوں کا ڈرانا، یہ ساری حالتیں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی حقیقت کو پیدا کریں، صورت ایمان سے اپنے آپ کو بچائیں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا جذبہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا جذبہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ابراہیم سا جذبہ میرے اور آپ کے اندر آج بھی آ جائیں تو آگ ہمارے لیے آج بھی گلزار بن سکتی ہے. روایتوں میں وہ واقعات موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی مسلم نام کا جو تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے، ایک تابعی ہے، اور وہ گئے ہوئے تھے اور عیسائیوں نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو آگ میں ڈالا، لیکن وہ صحیح سلامت نکل آئے. وہ تو نبی تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو محمد کے غلاموں کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس غلام کے غلام کا حال یہ ہے کہ وہ آگ سے تنے صحیح سلامت نکل آیا اور مدینے جا رہا ہے. حضرت عمر کی دور خلافت ہے، عمر انتظار میں تھے کہ وہ کون صاحب مسلم نام کا کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. جب مدینے میں داخل ہوئے کسی نے بتایا یہ مسلم ہے، حضرت عمر
ان کے استقبال کے لیے گئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا جب تک تیرے لوگ اس زمین، تیرے جیسے لوگ اس زمین پر رہیں گے، اللہ اس زمین کے مسلمانوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو حقیقت پر لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، چند ٹھیکروں میں ایمان نہ بیچو، چند کوڑیوں میں ایمان کو نہ بیچو، چند ٹکوں میں ایمان کو نہ بیچو، چند پیسوں میں ایمان کو نہ بیچو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ہماری زندگی میں اخلاق ہو، کریکٹر ہو، اخلاق حسنہ ہو، ایمان کی مضبوطی ہو، اللہ پر اعتماد کامل ہو، توکل مع اللہ ہو، اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ اگر یہ باتیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے جب ایمان لے کر کے جا رہے ہوں گے تو ہمیں پروانہ مل رہا ہوگا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ارجعی الی ربک۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں مختصراً عرض کر دوں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی، میں 60-70 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، 60-70 ایئرز پہلے کی، ہوٹلیں نہیں تھی، لوگوں کے مکان ہوتے تھے۔ تو حج کے زمانے میں لوگ اپنے ایک کمرے میں چلے جاتے، 2-3 کمروں کو کرائے پر دے دیتے۔ بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، غریب تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں میرے رفقا کے ساتھ حج پڑھنے کے لیے گیا تو ہم نے بھی ایک مکان کرائے پر لیا مکے میں، پھر مدینے گئے تو مدینے شریف میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ اب وہ مکان والا بیچارہ غریب تھا، ہم کھانا پکاتے تھے تو اس کو بھی کھلاتے تھے، اس کا کرایہ بھی دیا ہم نے۔ جس دن ہمارا روانہ ہونا تو ہم نے ان کے بچوں کو بلایا، ان کے اولیاء کو بلایا اور ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں کو پاکستان بھیجو، ہمارے پاس مدرسے ہیں، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو کپڑے دیں گے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کو قرآن سکھائیں گے، ان کو حدیث سکھائیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ کہہ کر ان کو ترغیب دے کر ہم آخری سلام کے لیے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو وہ بچے بھی ساتھ آئے۔ سلام پڑھ کے جب نکلے، علامہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں نے مجھے عربی میں یوں کہا کہ یا ابو، یا ابا جی، آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ تمہارے وہاں پانی اور یہ پانی ملے گا؟ کہاں ملے گا، کیوں نہیں؟ کھانا ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ فروٹس بھی ملے گا؟ کہاں بالکل ملے گا۔ کہا اچھا کپڑے بھی ملیں گے؟ کہا جی۔ رہنے کا بھی ملے گا؟ جی، ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے۔ پھر اس بچے نے مزار اقدس کی طرف اشارے کر کے فرمایا کیا یہ بھی ملیں گے تمہارے وہاں؟ یہ بھی ملیں گے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور بچہ تو نے تو مجھ کو سبق پڑھا دیا کہ اگر عشق رسول نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مولا کا عشق بچوں میں بھی ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے سینوں سے نہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کلمہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے اور ہم اس کلمے پر مضبوط عمل کرنے والے بن جائیں، اور حق تعالی اس کے مولا بھی نصیب فرما دے اور اس کے رسول بھی نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔